بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمسیا سے سمادھان پانے کے لیے ہندوستان میں 2 بچے سے زیادہ پیدا کرنے پر قانونی طور پر روک لگائی جانا چاہیے۔ ہندوستان میں 2 بچے سے زیادہ پیدا کرنے پر قانونی طور پر روک لگائی جانا چاہیے۔ Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi. I am Dr. Ramkishan Bharti. I teach social work in Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I'd like to know that there is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے، ابارشن، یوزنگ کانٹرسیپٹیوز۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو اور آپ اپنے بچے کا قتل مت کرو، کیونکہ بچے کو قتل کرنا بالکل حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو بچے کا قتل کرنا حرام ہے۔ جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے، یہ بڑا اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ آف فیملی پلاننگ۔ یہ فیملی پلاننگ کی جو میتھڈ ہے، فار ایگزامپل پرماننٹ میتھڈ، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہے میں کہہ سکتا ہوں، ٹیوبیکٹومی یا ویزیکٹومی یا نس بندی، یہ پرماننٹ میتھڈ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ابارشن حرام ہے کیونکہ بچوں کا قتل کرنا حرام ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے، ویزیکٹومی، ٹیوبیکٹومی یا ابارشن بالکل حرام ہے۔ صرف اس ٹائم الاؤڈ ہے جب ماں کی جان اگر خطرے میں ہے۔ If the mother had multiple cesarean section، ماں کو کئی cesarean section ہوئے، چیر کے بچے کو نکالنے پڑتا ہے، اور اگر اور ایک بچہ ہونے کے وجہ سے اس کے جان کو خطرہ ہے، یا مثال کے طور پہ ماں کو دل کی بیماری ہے اور ایک بچہ پیدا ہونے کے وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے، تو ماں کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی ٹائپ کی فیملی پلاننگ الاؤڈ ہے اس ٹائم، کیونکہ ماں کی زندگی بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ all types of permanent method حرام ہے۔ جو اختلاف ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے، ٹیمپرری میتھڈ، اور سب سے کامن ٹیمپرری میتھڈ ہے جو کاپرٹی ہے، جو آپ جانتے ڈاکٹر ہونے کے ناطے کاپرٹی ہے۔ میں جب میڈیکل کالج میں تھا ہمیں پڑھایا جاتا تھا کاپرٹی از اے کانٹراسیپشن۔ ابھی پتا چلا کاپرٹی کانٹراسیپشن نہیں ہے، اٹس اے کانٹرا امپلانٹیشن۔ کاپرٹی کیا کرتی ہے؟ زائگوٹ از آلریڈی فارم، the ovum and the sperm have already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall, so it is rather a contra implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. تو کاپرٹی میں contraception نہیں ہوتا ہے، contra implantation ہوتا ہے۔ If you let your imagination go a bit ahead, it is nothing but early abortion جو حرام ہے۔ وہ abortion ہی ہے لیکن early abortion ہے، contra implantation۔ تو بہت سے مسلمان انجانے میں سمجھتے کانٹراسیپشن آف کاپرٹی از الاؤڈ اور استعمال کرتے جو بالکل حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اوسی پل جب آپ لیتے ہیں، جو قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں کہ ڈو ناٹ چینج دا فزیولوجی آف دا باڈی، تو وین یو ٹیک کانٹراسیپٹیو پلز اینی ڈاکٹر ول ٹیل یو اٹ ہیز ویریس سائڈ افیکٹس، ویریس، اٹ از ڈیٹرمنٹل ٹو ہیلتھ۔ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے، باقی کے ٹیمپرری میتھڈ، کانڈمز ایٹسیٹرا۔ بٹ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کانٹراسیپشن کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فیملی پلاننگ کیوں کرنا چاہتے؟ یہ سوال ہے۔
سب سے اہم سوال. اور اس کے 2 وجہ ہو سکتی ہے, صرف 2. سارے وجہ کو اکٹھا کریں گے تو 2 گروپ میں آپ بانٹ سکتے ہیں. ایک گروپ کیونکہ وہ انسان شاید غریب ہے اور بچے کی پرورش نہیں کر سکتا, یا دوسری وجہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دے, تو بیچ میں اسپیسنگ ہونا چاہیے. میں میرے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں, تو اگر ایک کے بعد ایک جلدی ہوئیں گے فٹافٹ تو مشکل ہے, میں ذرا 3 سال 4 سال 5 سال بعد دوں گا. یہ 2 وجہ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کی 5ویں اولاد ہوں, 5ویں اولاد, 5th. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا. Am I a boon or a bane for society? کیا میں معاشرے پہ بوجھ ہوں کہ فائدہ مند ہوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا پیشہ الحمدللہ, لیکن میں نے وہ پیشہ چھوڑ کے اور اچھے پیشے کے لیے آیا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون وہ شخص ہے بات کرنے میں بہتر؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو میں نے میرے ڈاکٹری پیشے کو چھوڑ دیا ہوں اور بہتر پیشے کے لیے. اگر میرے والد اور والدہ, ماں اور باپ فیملی پلاننگ کرتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جیسا میں نے کہا 2 چیزیں وہ ہے, ایک ہے کہ لوگ غریب ہے, تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے زکات. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے, اسے 2.5% زکات دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکات دے گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکات لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے, یہ ایک مالتھیوزین تھیوری تھی. آپ جانتے ہیں کہ مالتھیوزین تھیوری, that the crop is inversely proportional to the population. یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری has been disproved. یہ آپ دیکھیں گے, یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے, باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے, جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہے اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتا آپ کو, ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں I am my father's tax saver. میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ, جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ہر سال. 10,000 15,000 20,000, جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. کیوں؟ پاپولیشن از اے بون, اٹ از ناٹ اے بین. پاپولیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے. 70% آف دا لینڈ از ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ. تو پاپولیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو بھی کوئی نقصان نہیں. وہ پرابلم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لاس کو بدلنا چاہیے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم, اٹ از اے بون. کس طریقے سے انسان کو استعمال کر کے دیش کو بڑھانا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین فیملی پلاننگ. اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31, اور دوسری آیت جو میں نے پیش کیا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. پہلے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچوں کو بھی رزق دے گا. پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچے کو بھی دیں گا. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ رزق بچے کو بھی دیں گے آپ کو بھی دیں گے. ابھی یہاں ادلا بدلی ہو جاتی. پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی, دوسری آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا
तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरेगा। खाने पीने के वादे है, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरूंगा। अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क देंगे, आपके बच्चे को भी। वो दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूं कि 3-4 साल बाद मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि कम बच्चे हो। तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है, आपको भी देता है। ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड। और मैं मिसाल दिए, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर है, ये जरूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे, अपने वालिदैन के नोबेल प्राइज मिला। तो ये गलत फहमी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है। इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, जो कुरान की आयत है, सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14, कि मां ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया। और आप डॉक्टर होने के नाते जानते होंगे कि जब मां अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अमेन्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की खवातीन ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं मानते, क्योंकि उनका फिगर खराब होता है। सबसे अच्छी चीज बच्चे के लिए मां का दूध। कोई भी नेस्ले, कोई भी मिल्क पाउडर उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। तो अल्लाह हैज गिवन नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मैं जानता हूं कि ये 100% सेफ नहीं है, इसीलिए कुरान मजीद की एक आयत है, सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने एक प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा माहिर है प्लानिंग में। अगर आप समझते कि आप प्लानिंग कर सकते फैमिली के लिए, आपकी फैमिली, आपको पूरी इजाजत है। आप समझते कि अल्लाह इला